بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، میرا جو امتی یہ عمل کرے گا میں اس کی لکھی تقدیر بدل دوں گا، جو مانگے گا لوح محفوظ پر لکھ دوں گا۔ ناظرین، آج میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو چھوٹا سے لیکن اس عمل کو ہر انسان کر سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک اس انسان کی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو بہت غریب تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا، اے میرے غلام، کیسے دن تمہارے بیت رہے ہیں؟ تو صحابی کہنے لگے، آقا، رشتہ داروں میں، برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، اونچے اونچے خاندان والے بھی ہیں، لیکن میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے آقا، میں غریب ہوں اور غریب کو کون پوچھتا ہے؟ ابھی وہ اپنی دکھ بھری داستان سنا رہا تھا تو اتنے میں اچانک جبرائیل آ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب، جس نوجوان سے آپ محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں یہ تو کل ظہر تک زندہ ہے، ظہر کے بعد یہ فوت ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر لوح محفوظ سے دیکھ کر آئے، اس کی موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ فرمایا، آقا، اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی ہی بات بتائی اور واپس چلے گئے۔ جب فرشتوں کے سردار یہ خبر سنا کر چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ نوجوان، تمہاری زندگی کی کوئی سب سے بڑی خواہش ہو تو پوری کر دی جائے۔ تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، آقا، غریبوں کی حسرتیں کیا پوچھتے ہیں؟ آقا، جب سے آنکھ کھلی ہے غریبی ہی غریبی دیکھی ہے۔ اتنا غریب رہا ہوں، کبھی زندگی میں میٹھا نہ کھا سکا۔ میری دو حسرتیں ہیں، دو خواہشیں ہیں جو زندگی بھر مجھے پریشان کرتی رہی ہیں، جو کبھی پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی حسرتیں ہیں؟ تو غلام کہنے لگا، آقا، پہلی یہ کہ ساری زندگی میٹھا نہ کھا سکا، طلب ہی رہی۔ دوسری یہ کہ میں جوان بھی ہوں اور آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، مجھے زندگی کا ساتھی مل جاتا۔ میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دیتا ہے، کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ابھی اتنی بات کہنی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے چاچا کی بیٹی ہے جو خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے وہ لوگ مجھے پوچھتے نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چچا کو بلایا اور کہا کہ اپنی بیٹی کو دلہن بنا، میں نے اس کا نکاح اپنے اس غلام سے کر دیا ہے، ابھی رخصتی ہوگی اور ابھی نکاح ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس نوجوان کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ۔ کسی صحابی سے کہا کہ برتنوں کا انتظام کرو، کسی سے کہا کہ چرپائیوں کا انتظام کرو، اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو پہلے کبھی نہ بنایا ہو، کل اس نے چلے جانا ہے، آج اس کی دونوں حسرتیں پوری کر دی جائیں۔ پھر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارا گھر خالی ہے، تم انہیں وہاں لے جاؤ اور کھانے پینے کا دوسرا سارا سامان بھی وہاں پہنچاؤ۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ کل ظہر کے وقت دولہے کے گھر کے پاس چلے جانا اور عصر کی نماز تک اس گھر کے آس پاس رہنا اور دھیان رکھنا کہ اس کے اندر سے کوئی رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور اگر رونے کی آواز آئی تو مجھے اطلاع دینا۔ وہ صحابی عصر کی نماز تک اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے رہے۔ جب گھر کے پاس جاتے تو عصر کا وقت ہو گیا تو وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہاں سے تو کوئی رونے کی آواز نہیں آ رہی بلکہ ہنسی خوشی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور فرمائے کہ مولا، یہ کیا راز ہے؟ کل جبرائیل نے خبر دی تھی کہ اس نوجوان کی کل ظہر کے وقت موت ہو جائے گی۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، مجھے میری عزت کی قسم جو جبرائیل نے خبر دی تھی وہ سچ فرمایا تھا۔ اے محبوب، جب آپ نے کھانا کھانے کا سامان اور دوسرا سامان اس کا ان کے گھر بھیج دیا تھا اور جب وہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے دسترخواں پر بیٹھے، ابھی لقمے توڑ کر منہ میں ڈالنے لگے تھے کہ کسی غریب نے دروازے پر دستک دی اور آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے یہ کتنے شرف کی بات ہے کہ آقا نے میرا نکاح تجھ جیسی نیک بیوی سے کر دیا، اگر اجازت ہو تو کیوں نہ یہ سارا کھانا اس غریب کو دے دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اس نوجوان نے وہ میٹھا جو ساری زندگی نہ کھایا تھا اٹھا کر وہ میرے نام کر دیا۔
تو جب وہ روٹی اور حلوہ اس فقیر کی جولی میں پہنچا تو اس فقیر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ ان کی جوڑی کو سلامت رکھنا، ان کو خوشیاں دینا، ان کو اولاد دینا۔ پھر اللہ فرماتے کہ میرے حبیب، مجھے میری عزت کی قسم، تقدیر میں یہی تھا، کس نے کل زور کے وقت مر جانا ہے، لیکن جب اس نے اس غریب کو کھانا کھلایا تو میں نے اس کی تقدیر کو بدل کر اس کی زندگی بڑھا دی۔ تو آج اگر ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد، ہمارے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اپنے پڑوسیوں میں یہ دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ان کے حالات تنگ تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں جس کے پاس دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہوں۔ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آگی تو آپ کی قسمت، آپ کی تقدیر بھی اس نوجوان کی طرح بدل دی جائے گی۔ ناظرین، دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چابی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو آپ بھی غریبوں سے دعائیں لیں، فقیروں سے دعائیں لیں، ہر اس انسان کی مدد کریں جو مجبور ہے، بے بس ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔